السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، جب نماز کا وقت ہو تو اذان دی جائے گی۔ عبدالرحمن بھائی، آپ ہمیں اذان کی فضیلت بتائیں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی علیہ السلام، اذان فرض نماز کے لیے دی جاتی ہے اور اذان میں شرک کی نفی اور توحید بیان کی جاتی ہے، اور اذان میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ اذان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان کی جاتی ہے، جیسے اشہد ان محمد رسول اللہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ بالکل سفیان بھائی، آپ نے ٹھیک کہا۔ کامیابی اور نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، جیسے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو اذان اور پہلی صف کے ثواب کے بارے میں معلوم ہو جائے تو لوگ آپس میں برا ڈالنے لگ جائیں گے۔ جو لوگ اذان دیتے ہیں ان کی گردنیں قیامت کے دن سب سے اونچی ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز فرض ہوئی تو صحابہ سے عرض کیا، اب ہم نماز کے بلاغے کے لیے کیا کریں؟ صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم کیا کریں؟ کچھ نے کہا ناقوس بجائیں، کچھ صحابہ نے کہا یہ تو یہود اور انصار کا کام ہے۔ تو ایک صحابہ نے فرمایا، رسول مجھے خواب ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ خواب سچ ہے، آپ حضرت بلال کو یہ کلمہ سکھا دیں، اور حضرت بلال کو حکم دیا کہ اذان دیں۔ سفیان بھائی، بالکل یہ ٹھیک ہے کہ یہ خواب حضرت عمر نے بھی دیکھا تھا، اور جس نے یہ خواب دیکھا، جس صحابی نے یہ خواب دیکھا تھا، اس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات سکھائے، اور پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بہت اونچی تھی۔ میں علی حسن بھائی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا تھا کہ تو اذان دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے یہ کام ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو فرمایا کہ تم فجر کی نماز میں الصلاۃ خیر من النوم کہو، اور باقی نمازوں میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں کرنا۔ اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ صبح کی نماز کی اذان میں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم دو مرتبہ کہنا ہے، اور باقی اذانوں میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اذان کے کلمات دو مرتبہ اور اقامت کے کلمات ایک مرتبہ کہے جاتے تھے۔ اذان اور اقامت میں فرق کیا جاتا ہے۔ جی بھائی احسان اللہ، آپ نے صحیح کہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو اقامت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قد قامت الصلاۃ کے الفاظ بھی اضافی فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مؤذن اذان دیتا ہے اس کے جنات، انسان اور دوسری چیزیں اس کی آواز سنتی ہے، قیامت والے دن اس کی حق میں گواہی دیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، آپ اذان کو ٹھہر کر اور اطمینان سے، اور اقامت میں جلدی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔